آج کا ہمارا ٹاپک اس حوالے سے ہے کہ ابھی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے سعودی عرب کا دورہ کیا ہے۔ یہ چیز اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ ایم بی ایس نے خود ان کا استقبال کیا اور اپنی گاڑی پہ لے کر گئے، خود ڈرائیونگ کی، اور دوسرے جو سربراہان مملکت ہیں ان سے ہٹ کے اپنے ذاتی جو فارم ہاؤس ہے وہاں ان کو لے کر گئے ہیں۔ ایک تو اس حوالے سے امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ایک پرانا جو معاہدہ چل رہا تھا اس کی تجدید ہوگی، اور آئل ریفائنری کے حوالے سے کچھ اس میں ڈیٹیل جو ہم تک پہنچی ہیں وہ یہ کہ انویسٹمنٹ سعودی عرب کی ہوگی اور چائنیز کمپنیاں بھی وہ ان کے چائنیز کمپنی کو ٹھیکا جائے گا، اور 45% پاکستان آئل ایکسپورٹ بھی کرے گا۔ مطلب یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو آپ اس حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے کہ یہ دورہ کتنا اہم ہے اور اس کے کیا بینیفٹس ہوں گے ہمارے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں، ایک تو اس دورے کی اہمیت ہماری پاکستانی ایک نیشنل کاز کے حوالے سے، دوسرا اس وقت انٹرنیشنلی بھی سعودیہ کا دورہ وہ بھی ایک ڈسکس کرنے کا پہلو ہے۔ اب پاکستانی سیاست کے اندر پچھلے دنوں سے ایک جو بھونچال سا کہہ لیں یا ایک گرمی ہے، اس میں ایک عنصر یہ سعودی عربیہ بھی ہے۔ یہ جو پچھلے دنوں توشہ خانہ کا ریفرنس والا معاملہ تھا، تو اس چیز میں بھی سعودی عربیہ انوالو تھا۔ سعودی عربیہ اس وجہ سے انوالو تھا کہ وہ جو مشہور گھڑی کا واقعہ تو وہ سعودین ولی عہد کی وہ تھی، گفٹڈ تھی۔ تو اس کے بعد اب عام معمولی طور پر جو تاثر بنایا گیا نا، وہ یہ بنایا گیا کہ ایک شخص نے سابق پرائم منسٹر نے جو ہے نا وہ ایک تحفہ تھا تو وہ لے گیا، کوئی بڑی بات، لیکن سفارتی لحاظ پر سعودیہ نے اس کو بڑا اس کے اوپر نا ریاکشن دیا تھا۔ تو پچھلے سال ڈیڑھ سے ہمارے معاملات تعطل کا شکار ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ وہ سعودین تک یہ بات پہنچی ہے اور ان تک وہ گھڑی واپس پہنچ گئی ہے، واپس بھی پہنچی، اور یہ چیز سفارتی لحاظ پر عرب جو ہے نا ان کی فطرت ہے کہ وہ تحفے کے معاملات میں یا دعوت کے اس چیزوں میں وہ بڑا کاؤنٹ کرتے ہیں۔ تو ان کو ایک غیر شائستہ حرکت لگی تو انہوں نے سفارتی تعلق ہی ڈسکنیکٹ کر دیا تھا۔ اس میں آرمی چیف صاحب پرسنلی 2-3 دفعہ گئے تھے، لاسٹ گورنمنٹ جب وہ تھی۔ خان صاحب اس کے بعد وزٹ بھی کرتے رہے لیکن بات نہیں بنی۔ انہوں نے وہ جو شروع میں خان صاحب کو، یہ 2 کنٹریز ہیں چائنا اور سعودی عربیہ جو پاکستان کے ہر گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، جو بھی گورنمنٹ جو سیٹ اپ آتا ہے، لیکن یہاں آ کر تو انہوں نے بڑا فیل کیا۔ اس لحاظ سے دوبارہ پاکستان کی انٹری، اور پچھلے جب وہ ریزروز کے معاملے پر بھی انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا جب یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے، تو ہم نے ان کو پے بیک کرنا تھا جو انہوں نے پچھلی عمران خان کی گورنمنٹ پہ پریشر کیا تھا کہ وہ ہمارا جو ایک سیف ریزرو سسٹم ہوتا ہے سیکورٹی وہ واپس کر دیں۔ نومبر سے پہلے انہوں نے مانگ لیا تھا، لیکن پھر ان کے آنے سے اور ان کے آپس میں جو پرسنلی ایک پہلے بھی ایک وزٹ ہوا تھا جب یہ عمرہ پر گیا تھا پرائم منسٹر، تو اس میں کچھ چیزیں ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ تو اب جیسے دوبارہ اب پرائم منسٹر گئے تو اس میں 2 چیزیں تھیں، میں نے پہلے کہا کہ ایک تو نیشنلی یہ ہے کہ ہمیں اب سعودی عربیہ سے انویسٹمنٹ درکار تھی، ٹھیک ہے، فوراً فوری انویسٹمنٹ۔ دوسری چیز امریکہ اور سعودیہ کا جو تناؤ ہے اس میں ہم نے بڑا کوئکلی فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا کم چانسز ہوتے ہیں کہ آپ یہ لیٹ ٹو سی کہ دیکھتے ہیں کہ روش اختیار کر، لیکن یہاں انہوں نے فوراً ریاکشن دیا، فوراً اپنا اس میں کہوں کہ سفارت کاری کی بہتری یا جو بھی تھا، تو ہم نے موو کیا سعودیہ کی طرف، ہم نے امریکہ کی طرف، سعودیہ اور امریکہ کی چپکلش میں ہم پاکستان نے جو سعودی اس کا ساتھ دیا ہے اور اس حوالے سے اپنی پالیسی، اس کی کچھ وجہ یہ بھی تھی کہ ہم نے امریکہ کو ریکویسٹ کی تھی آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی کہ آپ آئی ایم ایف کو پریشر کریں، لیکن آئی ایم ایف میں وہ رول ادا نہیں کیا امریکہ نے۔ پھر امریکی پریزیڈنٹ کا جو ہمارے بارے میں یہ بیان اٹامک اس کا، تو یہ چیز ہمارے اس میں تھی کہ امریکہ ہمیں اس طرح وہ نہیں کر رہا سپورٹ جس طرح ہم امریکہ کے اتحادی رہے ہیں کو الائنس میں سے، تو ہم نے
فیصلے کو پک کیا ہم نے سعودیہ کا؟ یعنی آپ پھر یہ بھی مطلب جو منظرنامہ عالمی دنیا میں بن رہا ہے عالمی سیاست میں، کہ پھر دوبارہ وہی جو نیو ایک ورلڈ آرڈر بلاک چین بنا تھا پہلے، دوبارہ میرے خیال میں دنیا بڑی تیزی سے اس کی طرف جا رہی ہے۔ اب جو سب سے بڑی پھر امپورٹنٹ بات ہے، اس وقت بھی سعودی عربیہ اور امریکہ بڑے اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہیں ان کی، بڑے بزنس سیٹل ہیں، لیکن ہمارے ملک میں چائنا اور سعودی عربیہ گیٹ ٹوگیدر کر رہے ہیں، مطلب جو پوائنٹ پک کرنے کی چیز ہے۔ تو یعنی اس نئی میں بلاک چین میں جو ان کا آپس میں ریلیشن بنے گا وہ ہمارے توسط سے بنے گا، اور اس کا ہمیں ڈیفینیٹلی بہت فائدہ ہونے والا ہے، ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ چائنا کی انویسٹمنٹ بھی ہے، سعودی عربیہ ہے، پھر اس کے اندر رشیا انوالو ہو رہا ہے، پھر یہ جو شمالی ریاستیں ہیں یہ انوالو ہو رہی ہیں، یو اے ای جو کہ ایک بزنس ہب ہے تو وہ سعودیہ کے ساتھ ہے، قطر سعودیہ کے ساتھ اس طرح پالیسی اڈاپٹ نہیں کرتا، یو اے ای 100% کرتا ہے۔ تو اس طرح ہم ایک نیو اس میں داخل ہو سکتے ہیں اکنامک بے میں، مطلب اکنامک ایک نئی کوریڈور تشکیل پا سکتی ہے۔ بیچ میں ہم نے یہ دیکھا کہ گزشتہ گورنمنٹ میں پاکستان اسی بلاک چین میں تھا اور بڑی تیزی سے وہ پیچھے ہٹا اور ہم نے امریکہ کی طرف موو کیا ہے، اور امیج یہ بنایا کہ ہم امریکہ کے خلاف بلاک میں ہیں، وہ بھی آپ امیج بعد میں بنایا گیا ہے۔ لیکن اس میں ہم نے جو چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ جیسے ہی پاکستان پیچھے آیا تو وہ جو بلاک چین تھا وہ بھی ٹھنڈا پڑ گیا، یعنی اس میں بھی وہ تحرک باقی نہیں رہا۔ تو یہ چیز بھی مطلب واضح ہے کہ پاکستان سب سے امپورٹنٹ ہے اس بلاک میں بھی۔ دوسرا دیکھیں، جس وقت لاسٹ ایک نئی چیز سامنے بن رہی تھی، ٹرکی، ملیشیا، قطر، اس میں سعودی عربیہ اور امریکہ کی ٹینشن نہیں تھی، اس میں ہمیں مطلب مزاحمت کا شکار ہونا پڑا نا، سعودی عربیہ نے ہمارے اوپر تحفظات کر دیے۔ لیکن اب ایک چیز جو ویل اینڈ گڈ یہ ہوئی ہے نا، وہی میں بات کر رہا کہ سعودیہ کا ترکی کے ساتھ تعلقات بحال ہو رہے ہیں، سعودیہ کے چائنا کی طرف انویسٹمنٹ مطلب ڈکلیئر ہو رہی ہے، چائنا کی طرف موو ہو رہا ہے۔ تو مطلب جو کلیش ان کا آپس کی تھا تو ہم اس میں نہ ترکی کے ساتھ جا سکتے تھے، نہ ملیشیا، نہ مطلب ہم نے تمام کے ساتھ تعلقات استوار رکھنے تھے۔ تو اب جو پھر اس میں ایران والی ٹینشن بھی، مطلب ایران سعودیہ، اب وہ بھی اس طرح کا ماحول نہیں ہے، تو بہرحال محالہ پاکستان کے لیے ایک اچھے دن آنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا، محمد بن سلمان نے اعلان کیا ہے پاکستان کے، یہ تو پہلے بھی کچھ اناؤنسمنٹ تھی کہ وہ تو غالباً یہ نومبر کے جو لاسٹ ویک ہے یا سیکنڈ لاسٹ، اس میں ان کی متوقع، اس سے پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان چائنا جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک مطلب اس لحاظ سے بھی یہ بڑا اہم دورہ ہے سعودیہ کا کہ پاکستان دو انویسٹر ممالک کا جو دورہ کر رہے ہیں، اس کا یہی ہے کہ یہ پھر ایک تین کی یہ بھی ایک الگ سے چائنا پاکستان رشیا، چائنا پاکستان سعودیہ، پاکستان رشیا تاجکستان، تو یہ مختلف پاکستان اب پورٹ فولیو کو وہ کر رہا ہے، کریٹ کر رہا ہے۔ تو بہرحال اس میں وزارت خارجہ کا بڑا کردار ہے، اور اس میں ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ہمارے دنیا میں اس کو بھی دیکھتی ہے کہ یہاں اسٹیبلٹی۔ ایک اور چیز ہے، ایک پرسپشن ابھر رہی ہے کہ اب گزشتہ عمران خان کی حکومت تھی، اب جیسے ہی عمران خان کے خلاف کوئی بھی عدالتی یا حکومتی کوئی اس طرح کی کارروائی آتی ہے تو کوئی ہمیں عالمی سطح پر خوشخبری سننے کو ملتی ہے، کہ اس کا بھی براہ راست اس سے تعلق ہے ہی نہیں، کیونکہ پہلے جو ٹینشن بنی ہے اس کا ایک سبب تو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تو یہ تھے، یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں۔ دیکھیں نا، ہم نے پچھلے دنوں ایک اس بات پر ولاگ کی تھی کہ ہم گلوبل ولیج میں ہیں نا، چاہے آپ ایک بستی میں بیٹھے ہیں نا تو اس میں کوئی آپ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو وہ پوری دنیا مانیٹرنگ میں مطلب آئی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ جو بون آف کنٹینشنز تھی، مطلب عمران خان کا جو رویہ تھا یا سابقہ گورنمنٹ کا، تو اس پر نالاں تھے نا ہمارے قریبی دوست، چائنا سفارتی رویہ نہیں تھا، ہاں جی، وہ ایک پاپولیرٹی کی، اور مطلب ایسے دنیا دیکھ رہی تھی کہ جیسے نا پاکستان ہم کو ہائی جیک کرنا چاہتا ہے۔ وہ حالانکہ نہ وہ ہائی جیک کی نیت تھی، وہ صرف میرے خیال میں جو میں ذاتی طور پر محسوس کرتا ہوں ایک کیمرے پہ اچھا دکھائی دینے کے لیے، اور وہ چیز آپ کے یہاں جو لوکل آپ کا فالوور تھا اس کو تو اس چیز نے اٹریکٹ کیا، وہ آپ کے ساتھ مطلب مزید وہ چارج ہوئے۔
لیکن انٹرنیشنلی اس طرح نہیں ہوتا. تو یہ چیز انٹرنیشنلی دنیا فیل کر رہی ہے کہ اب شاید کچھ سنجیدہ اقدامات ہو سکتے ہیں اور ہوں گے. امید بھی یہی کی جا رہی ہے.